وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں خرابی مت پیدا کرو. قالوا، اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح پسند ہیں، ہم تو خرابی کو درست کرنے والے ہیں، ہم کہاں سے فساد مچائیں گے. اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا الا، لوگوں سنو، یقیناً ہم المفسدون، یہی لوگ حقیقت میں فساد مچانے والے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور اور احساس نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ سے یہ جملہ باقاعدہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی نئے سرے سے کلام کا آغاز ہو، نئے سرے سے کلام کی شروعات ہو، اور ماقبل سے مربوط بھی ہو سکتا ہے، ترکیبی اعتبار سے ماقبل سے جڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے. اوپر آیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کو بہت دردناک سزا ہوگی اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے. وَبِمَا، اور اس وجہ سے ان کو سخت سزا ہوگی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ لوگ یہ جواب دیا کرتے تھے. تو ان کے سزا دیے جانے اور دردناک عذاب کی ایک وجہ تو اوپر آئی کہ وہ لوگ جو آمنا کہتے تھے اس کہنے میں جھوٹ بولا کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو بار بار تنبیہ کی جاتی، ان کو بتایا جاتا، ان کو کہا جاتا، نصیحت کرنے والے خیر خواہ لوگ ان سے کہتے، ان سے بڑے ہی درد مندانہ انداز میں ہمدردانہ طریقے سے کہا جاتا، ان کی بھلائی کے لیے، پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے کہا جاتا کہ تم فساد مت مچاؤ. تو الٹا وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح پسند ہیں. تو ایک دوسری وجہ ان کے دردناک سزا دیے جانے کی یہ ہے. چاہے آپ ماقبل سے اس کو متعلق مانے یعنی عطف مانے، اور یوں مانے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ اس وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا تو وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے. اب فساد کس کو کہا جاتا ہے جس سے ان کو روکا جاتا تھا؟ حضرات مفسرین نے فساد کا جو لغوی معنی بیان فرمایا ہے وہ ہے خروج الشیء عن الاعتدال، کسی چیز کا اعتدال سے درمیانہ روی سے نکل جانا اور اس کے اندر خرابی کا آ جانا. اور افساد کے معنی ہوں گے کسی چیز کو اس کے حالت اعتدال سے خارج کر دینا، اس کو باہر نکال دینا، یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فساد کے معنی خروج الشیء عن کونہ منتفعا بہ، اس کو قابل نفع ہونے سے اس کو نکال لینا. کوئی چیز جو اس کا جو فائدہ ہے اور اس سے جو نفع ہو سکتا ہے اس نفع سے اس کو خارج کر دینا. چاہے آپ یوں کہیں، چاہے خروج الشیء عن الاعتدال کہیں، اور افساد کے معنی اخراج الشیء عن الاعتدال والتغییر، کہ اعتدال سے کسی چیز کو نکال دینا اور
طرف لے کر آنا اور اس کو بحال کرنا، یہی اصلاح ہے، یہی صلاح ہے۔ جو فساد کا نقیض اور مد مقابل آتا ہے وہ صلاح، اور افساد کا مد مقابل اصلاح آتا ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ مسلمانوں سے متعلق غلط پروپیگنڈا کیا کرتے تھے اور جنگ بھڑکانے کی کوشش کیا کرتے تھے، مسلمان اور مشرکین کے درمیان یا مسلمانوں اور مسلمانوں کے دشمنوں کے درمیان یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جنگ ہو، کسی طریقے سے ان کے درمیان قتال ہو، ان کے درمیان لڑائی ہو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اور اسی طرح کفار کی اور مشرکین کی ہمدردی کیا کرتے تھے، ان تک مسلمانوں کے راز پہنچایا کرتے تھے، مسلمانوں کی آپس کی گفتگو کو، نبی کی مجلس کی گفتگو کو وہاں تک لے جا کر پہنچایا کرتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ زمین میں فساد مچانے، خرابی، خون خرابہ پیدا کرنے اور زمین پر سفک دماء کرنے کا یہ لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان سے کہا گیا تھا کہ بھائی ایسا فساد والا مزاج مت رکھو اور ایسی حرکتیں اور ایسے چال مت چلو جس سے روئے زمین خون سے آلودہ ہو جائے، انسانیت کا خون بہے، اور تمہارے جو چال ہیں، تمہارے جو انداز ہے، اس سے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ روئے زمین پر مسلمان جنگ کرتے رہے، مسلمان خون خرابے میں اپنی زندگی گزارے۔ تو ان سے کہا جاتا تھا کہ ایسے مکر و فریب مت کرو اور ایسا عمل مت کرو جس سے روئے زمین کا امن اور اس کا چین اور اس کا سکون اور اس کی عافیت ختم ہو جائے اور ہمیشہ جنگ اور مقابلہ اور فتنے ہوتے رہیں، یہ چیز مت کرو۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہم کیوں کریں گے یہ چیز، ہم تو نہیں کرتے، ہم تو بھلے چنگے لوگ ہیں، ہم تو اچھائی چاہتے ہیں، ہم تو روئے زمین پر اصلاح، صلاح اور فساد کے دور کرنے کے خواہش مند ہیں، یہ ان کا جواب ہوا کرتا تھا۔ تو فساد کے معنی چونکہ روئے زمین کے اوپر امن ہو، عافیت ہو، چین ہو، سکون ہو، یہی اصل ہے۔ اب اس چین و سکون کو نکال دینا، چین و سکون کی کیفیت کو ختم کر دینا اور جنگ برپا کرنا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ کسی طریقے سے کفار تک مسلمانوں کے سلسلے میں مسلمانوں کی باتیں ان تک لے جا کر پہنچا کر ان کو بھڑکانا، تاکہ روئے زمین کا سکون، روئے زمین کی عافیت ختم ہو جائے اور جنگ بندی کا سلسلہ شروع ہو جائے اور روئے زمین پر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے، انسانیت بے چین ہو جائے، یہ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے ان سے کہا گیا تھا کہ بھائی ایسا عمل مت کرو اور ایسا کام مت کرو جس سے روئے زمین کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فساد سے مراد اظہار المعاصی مراد لیا ہے کہ روئے زمین کے اوپر فساد مت مچاؤ، یعنی روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی مت کرو، اس کو کھلم کھلا، اس کو عام مت کرو، اس کا اظہار مت کرو، اس لیے کہ اللہ نے زمین بنائی ہے تو اس پر اللہ نے اپنا قانون بھی اتارا ہے، اپنا قانون بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے، شریعت بھی اللہ نے اتاری ہے، تاکہ اس شریعت پر عمل کر کر انسان ایک پرسکون زندگی گزار سکے۔ روئے زمین پر جب تک اللہ کا قانون اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا نفاذ رہے گا، اللہ کے احکام کی فرما برداری رہے گی، روئے زمین اپنے پرسکون طریقے سے چلتی رہے گی، اس کا نظام چلتا رہے گا، نظام عالم میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جب انسانیت اللہ کے بنائے ہوئے ان قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے اور اللہ کے قانون کو توڑتی ہے، اللہ کے احکام کو توڑتی ہے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتی ہے، تو زمین پر فساد، زمین پر خرابی، نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے اور انسانیت کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری نظام ہے، یہ
ایک فطری طریقہ کار ہے، کسی چیز کو چلنے کا، کسی چیز کے جاری رہنے کا جو فطری انداز اور جو فطری طریقہ ہونا چاہیے، وہ اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے کہ اس چلنے کے طریقہ کار کو پرسکون طریقے سے وہ اسی وقت چلے گا جبکہ اللہ کے بنائی ہوئی زمین پر اللہ کا بنایا ہوا قانون چلتا رہے۔ اب اللہ کے بنائی ہوئی زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو یقیناً اس نظام میں خلل ہوگا، اس نظام عالم میں ایک بغاوت کی کیفیت ہوگی، جس کی وجہ سے روئے زمین روئے زمین کا نظام جس انداز سے چلنا چاہیے اس انداز سے نہیں چلے گا، اس میں خرابی آئے گی، اس میں افراط و تفریط ہوگی، اس میں خلل واقع ہوگا، اور اس نظام کو چلانے کا جو فائدہ ہے کہ انسانیت ایک معتدل طریقے سے اور انسانیت ایک سکون والی زندگی، عافیت والی زندگی گزار سکے، وہ کیفیت نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے ہر طرف افراتفری کا ماحول ہوگا، انتشار کی کیفیت ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے اور روئے زمین پر خون بہایا جائے گا، نظام عالم کے اندر ایک خرابی آئے گی، اس لیے کہ اللہ کے نظام کو ہٹا کر انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا ہے اور اپنے ناقص قوانین کو جاری کر رہا ہے، جس کی آج پوری دنیا مشاہدہ کر رہی ہے۔ خیر، چاہے آپ یہ لے لیں کہ ان کی وہ حرکتیں منافقین کی جو وہ کیا کرتے تھے کہ جنگ بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے، کفار تک مسلمانوں کے راز پہنچایا کرتے تھے، اور ان کے جو کچھ کمیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں وہ پہنچایا کرتے تھے، مسلمان یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارادہ فرمایا کرتے تھے اس کو پہنچا دیا کرتے تھے، اور اس طرح ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ چھڑ جائے اور مسلمان شکست سے دوچار ہوں۔ یہ روئے زمین کا فساد ہے۔ یا پھر یہ لوگ جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی، کفر و شرک اور اسی طرح اللہ کے احکام کی جو بغاوت کھلم کھلا کیا کرتے تھے، اس کو فساد سے تعبیر کیا۔ اس کی وجہ بتا دی گئی کہ چونکہ اللہ کا نظام ایک فطری طریقے سے اسی وقت صحیح طریقے پر چلے گا جبکہ اللہ کے بنے ہوئے قانون کا نفاذ اس روئے زمین پر ہوگا، اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی، احکام کو توڑا جائے گا، نافرمانی ہوگی، تو یقیناً نظام عالم کے چلنے میں جو ایک فطری طریقہ کار ہے اس میں خلل ضرور واقع ہوگا۔ ایک آدمی اپنے گھر کے چلنے کا ایک نظام بنائے اور اس کے اندر ایک قانون طے کرے کہ فلاں وقت سب بیدار ہو جائیں، فلاں وقت ناشتہ ہو جائے اور فلاں وقت سب اسکول اور کالج اور اسی طرح اپنے کام کاج پر روانہ ہو جائیں، اور پھر دوپہر کا کھانا اس وقت ہو، شام کا کھانا اس وقت ہو، سب اس وقت پر سو جائیں، اور مہینے کا پورا سودا ایک وقت لا کر ڈال دیا جائے۔ ایک نظام گھر کے ذمہ دار نے بنا دیا۔ اب جب تک اس کے بنائے ہوئے نظام پر گھر چلتا رہے گا، گھر کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوگی، لوگوں میں صحت کا ماحول ہوگا اور نظام گھر کا بہت پرسکون طریقے سے چلتا رہے گا۔ اب اگر اس کے اندر بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو یقیناً گھر کے اندر ایک افراتفری کا ماحول ہوگا، انتشار کی کیفیت ہوگی، ایک دوسرے کے اندر دوریاں ہوگی، ایک دوسرے سے بغض و عداوت کی کیفیت پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے گھر کا سکون، چین، عافیت وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ سارا نظام، یہ ساری مخلوق، یہ ساری زمین، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ صحیح اسی وقت چل سکتے ہیں جبکہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور شریعت پر عمل درآمد ہو۔ جب اس کے اللہ کے قانون سے بغاوت ہوگی اور معاصی کا ارتکاب ہوگا تو یقیناً اس نظام کے اندر خلل واقع ہوگا۔ تو اسی لیے ان سے کہا گیا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ، یعنی زمین میں اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کھلے طور پر مت کرو اور اللہ کے احکام سے کھلے طور پر بغاوت مت کرو، نافرمانی مت کرو۔ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ زمین میں اللہ کے نظام میں جو روئے زمین پر چلنے والا اللہ کا نظام ہے اس کے اندر خلل واقع ہوگا، زمین کا چین و سکون ختم ہو جائے گا، عافیت کافور ہو جائے گی۔ اب اس کے جواب میں یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ قرآن کریم نے کہا ہے کہ
قالوا، اس کے جواب میں وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، یقیناً ہم ہی، ان کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جس چیز سے ان کو روکا جاتا تھا، جس چیز سے ان کو رکنے کے لیے کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں ایک سلیم الفطرت آدمی کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ہم رکیں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم فساد سے دور رہنے کے لیے ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے۔ اس کے بجائے ان لوگوں نے الٹا جواب دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے، اس جواب کو جہل مرکب، یعنی ایک ہے جہل مفرد اور ایک ہے جہل مرکب۔ جہل مفرد کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک چیز سے ناواقف ہے۔ جہل مرکب کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں سے، یعنی ایک انسان یہ جانتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ جہل ہے، اور ایک انسان یہی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جانتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، تو یہ جہل مرکب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر سامنے ایک شیشی ہے جس میں کچھ سیال مادہ ہے، اب کیا ہے؟ وہ دوا ہے، اور وہ تیل ہے، یا پھر اس میں کوئی پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کیا ڈالا ہوا ہے اس شیشی میں، انسان نہیں جانتا، ایک آدمی نہیں جانتا، تو اس کو جہل کہتے ہیں۔ اس کو جہل مفرد کہتے ہیں، نہیں جانتا وہ چیز کیا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر اصل میں دوا ہے، حقیقت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، یا اس کے اندر حقیقت میں زہر ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، دوا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور جس چیز کو جانتا ہے وہ برخلاف جانتا ہے، یہ جہل مرکب کہلاتا ہے۔ صاف سیدھا طریقہ یہ ہے کہ یہ کہہ دے کہ بھئی مجھے معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے تو جو معلوم ہے وہ بتا دے، یہ بتا دے کہ یہ دوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ زہر ہے۔ اب اس کو کہنا چاہیے تھا کہ مجھے پتا نہیں اس میں کیا ہے، یا یہ کہہ دیتا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ جہل ہے، عام سی جہل، ویسے ہم بھی بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتے، لیکن جب بتایا جاتا ہے، جب حقیقت حال واضح کر دی جاتی ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے وہ عام طور پر حقیقت کی طرف نہیں آ سکتا، وہ حقیقت کا اعتراف کر نہیں سکتا۔ ان کا حال بھی یہی تھا کہ جس چیز کو، جو چیز اللہ یا رسول اللہ یا ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ ہاں معلوم نہیں تھا ہم کو کہ یہ فساد ہے، ہم آپ کے بتانے پر ہم کو علم ہو گیا، یہ کہتے۔ اس کے بجائے ان لوگوں نے الٹا ہی کر دیا تھا۔ جس چیز کو فساد کہا جاتا ہے اور جو حقیقت میں فساد ہے، اس کو وہ صلاح سمجھ رہے ہیں، اس کو وہ لوگ نیکی سمجھ رہے ہیں، اس کو وہ لوگ بھلائی اور کار خیر سمجھ رہے ہیں۔ الٹے ہی دماغ کے لوگ ہیں، الٹے ہی جہل مرکب کا شکار ہے کہ جس کو فساد کہا جاتا ہے اس کو صلاح سمجھ رہے ہیں، جس کو شر کہا جا رہا ہے اس کو خیر سمجھ رہے ہیں، جس کو برائی کہا جا رہا ہے، جس کو فتنہ کہا جا رہا ہے اس کو بھلائی اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں۔ انتہائی جہل مرکب والا ان کا یہ جواب ہے، اور اپنے آپ کے بارے میں ایسی خوش فہمی میں مبتلا ہے اور ایسے گمان میں مبتلا ہے کہ جو حقیقت میں واقعتاً فساد ہے اس کو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں صلاح ہے اور بھلائی ہے اور خیر ہے اور نیکی ہے، اور ہم اچھے ہی کام کرنے والے اور اچھائی کو روئے زمین پر پھیلانے والے ہیں۔ حالانکہ حقیقت دیکھا جائے تو حقیقت میں یہی لوگ فساد کرنے والے اور یہی لوگ خرابی پیدا کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو جواب دیا ہے انما نحن مصلحون، یہ اصل میں جہل مرکب والا جواب ہے، یہ جہل مرکب کا شکار ہے۔ اگر ایک عام آدمی یہ سمجھ لیتا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، ہاں آپ نے تنبیہ کی ہے میری غلطی پر، تو ایسے شخص کی اصلاح ممکن ہے۔ جو یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، جو یہ جانتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، جو آدمی غلط کو صحیح سمجھتا ہے
آدمی اس آدمی کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ غلطی کو غلطی سمجھے گا تو اس کی اصلاح ہوگی۔ اب آدمی غلطی کو صحیح سمجھ رہا ہو اور یہ سمجھ رہا کہ میں تو صحیح ہی کر رہا ہوں، میں تو خیر ہی کر رہا ہوں، میں تو بھلائی اور نیکی کر رہا ہوں، تو وہ اس کی کہاں سے اصلاح ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ان لوگوں نے فساد کو جب اصلاح سمجھ لیا، برائی کو اچھائی سمجھ لیا، شر کو خیر سمجھ لیا، اور اس جہل مرکب سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں اور اصلاح پسند لوگ ہیں، تو یہ منافقین جو ہیں وہ جہل مرکب کا شکار ہیں۔ جو دوا ہے وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوا ہے، بلکہ الٹا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوا، یہ جو زہر ہے یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ زہر ہے، بلکہ الٹا اس زہر کو یہ لوگ دوا سمجھ رہے ہیں، اس زہر کو یہ لوگ شفا سمجھ رہے ہیں، تو اس آدمی کو موت سے بچایا نہیں جا سکتا، اس آدمی کو ہلاکت سے بچایا نہیں جا سکتا۔ تو اب جو آدمی زہر کو دوا سمجھ لے گا اور اس کو پی لے گا تو کیا ہوگا؟ موت واقع ہوگی۔ ایسے ہی یہ لوگ جب فساد کو صلاح سمجھ رہے ہیں تو یقیناً دردناک عذاب ان کو ہوگا اور دردناک سزا ان کو ہوگی، اس سے بچایا نہیں جا سکتا۔ اور ظاہری بات اور راج تفسیر یہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ جو کہا تھا انما نحن مصلحون، یہ اسی وجہ سے کہا تھا کہ یہ لوگ خوش فہمی میں اور جہل مرکب میں مبتلا ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے یہ ان کی پرانی اور بری عادت کے مطابق جواب دیا ہے۔ کذب بیانی سے کام لینا اور دل میں جو چھپا ہوا ہے اس کے خلاف اپنی زبانوں سے ظاہر کرنا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو ان کا خاص وصف ہے، جو ان کی خاص پہچان ہے کہ وہ باتیں کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے، جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور دل میں جو ہوتا ہے اس کے برخلاف ظاہر کرتے ہیں۔ تو کذب بیانی سے کام لینا جو ان کی خاص جو ہے پہچان ہے، اس عادت کی بنا پر، اس عادت کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ انما نحن مصلحون۔ انہوں نے جو کہا کہ ہم تو یقیناً اصلاح کرنے والے اور ہم تو صلاح پسند ہیں، یہ اصل میں جہل مرکب نہیں ہے، یہ اصل میں جانتے ہیں کہ ہاں ہم فساد کر رہے ہیں، خرابی کر رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف ظاہر کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں کہ ہم کفر چھپائے ہوئے ہیں لیکن ایمان ظاہر کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم شر کر رہے ہیں، ہم فتنہ پھیلا رہے ہیں، لیکن زبانوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر کر رہے ہیں، زبانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم بھلائی کر رہے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کا احتمال ہے، یا تو یہ کہ وہ لوگ حقیقت میں فساد کو صلاح سمجھ رہے ہوں جس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے، اور زہر کو دوا سمجھ رہے ہوں، یا یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ زہر ہے، سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ فساد ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ برائی ہے اور یہ شر ہے، لیکن چونکہ مزاجوں میں، دلوں میں، مزاجوں میں ان کے ٹیڑھا پن ہے، مزاجوں میں ایمان والوں سے حسد ہے اور بغض ہے، اسی لیے اس کے خلاف ظاہر کر رہے ہیں اور اپنی عادت کے مطابق کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ دونوں چیزوں کا یہاں پر احتمال موجود ہے، اور ان کی اس کذب بیانی پر جرات مندی دیکھیں، ان لوگوں نے حصر کے ساتھ انما حصر کے لیے آتا ہے، یعنی ہم ہی، جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزق دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق نہیں دے سکتا۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کہی حصر کے لیے کہ انما نحن مصلحون، ہم ہی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ گویا یہ لوگ ایسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور ایسے جہل مرکب میں مبتلا ہیں اور ایسی کذب بیانی سے کام لیتے ہیں کہ گویا اپنے علاوہ کسی کو وہ مصلح کہتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ ہی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بڑے جو اصلاح کرنے والے اور ہم ہی صلاح پسند ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا وصف ہے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ جو دنیا
دنیا کے اندر اصل دہشت گردی، دنیا کے اندر اصل فساد، دنیا کے اندر اصل خون خرابہ اور انسانیت کا قتل عام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آج پیمبر امن بنے ہوئے ہیں۔ دنیا والوں کو ایسے تأثر دیا ہے ان منافقین نے اور ان کفار نے کہ آج وہ لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم امن کے علم بردار ہیں، ہم روئے زمین پر امن پھیلاتے ہیں، امن چاہتے ہیں اور ہم پیس رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہی لوگ ہیں جو ملکوں کے اندر تباہی مچاتے ہیں اور ہتھیار کا کاروبار کرتے ہیں اور انسانیت کو قتل کرنے پر اترے ہوئے ہیں، اور ملکوں کو جن لوگوں نے تباہ کر دیا ہے، ایسے لوگ آج اپنے آپ کو روئے زمین پر سب سے بڑے امن کے پیمبر، امن کے علم بردار کہہ رہے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں منافقین نے وہ بات کہی تھی، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خون خرابات کرنے کے باوجود اور جو قتل عام کرانے کے باوجود ملکوں میں اپنی فوج اتار کر ان ملکوں کو تباہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امن کے خواستگار ہیں، ہم امن کے چاہنے والے ہیں اور امن پھیلانے والے ہیں، اور وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون۔ اللہ نے اس زمانے میں بھی جواب دیا تھا اور آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ جواب ہے۔ اللہ نے بہت ہی تاکیدی انداز میں، بڑے بلیغ طریقے سے، بڑے ہی مؤکد طریقے سے اللہ نے فرمایا، الا سنو لوگو کان کھول لو، متنبہ ہو جاؤ تنبیہ کے لیے۔ الا المنبہہ، یہ الا تنبیہ کے لیے آتا ہے، آنے والے مضمون کو بہت زیادہ تاکید پیدا کرنے، آنے والے مضمون کو محقق کرنے کے لیے آتا ہے۔ اصل میں جو خیر وہ بات آئے گی کہ الا کیا ہے۔ اللہ نے بہت مؤکد طریقے سے فرمایا، سنو، آگے آنے والی بات بہت محقق ہے، بہت پختہ کار ہے، یقیناً یہی لوگ فسادی ہے۔ اللہ نے بتا دی بات کہ یہ جو زبانوں سے، جھوٹ بیانی سے اور کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ ہم پیمبر امن ہیں اور ہم انسانیت کی بھلائی چاہنے والے ہیں، ہم پیسفل لوگ ہیں اور پیس کے علم بردار ہیں، سنو، یہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹی زبان ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا، اللہ نے محاکمہ کیا، اللہ نے اطلاع دی، اللہ نے لوگوں کو آگاہ کیا، اللہ نے لوگوں کو بتایا، ہم المفسدون، یہی لوگ حقیقت میں فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی جو اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں تھے اور آج بھی، جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے کہ جن لوگوں نے پوری دنیا کے اندر فساد مچایا، پوری دنیا میں انسانیت کا قتل عام کیا، سب جانتے ہیں کہ عراق کو کس نے تباہ کیا، سب جانتے ہیں کہ ملک شام کو کس نے تباہ کیا، سب جانتے ہیں کہ جو ہے پڑوسی ملک کو اور اس کے پڑوسی ملک کو کس نے تباہ کیا، اور مسلمانوں کی بڑی آبادی کو کے اندر جو قتل و خرابہ، خون خرابہ کیا، وہ کون لوگ ہیں۔ اور اتنا بڑا قتل عام کرنے کے باوجود بھی آج پوری دنیا ان کو امن کے نام سے، امن کے پیمبر کے نام سے جانتی ہے، اور یہ لوگ، یہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ پیسفل لوگ ہیں اور پیس پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہی تو بات ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے، اور ان منافقین نے جو اپنے بارے میں کہا تھا، آج وہ لوگ اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون۔ لیکن اللہ نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ صرف زبانوں سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کا عمل طے کرتا ہے، انسان کا کردار بتاتا ہے کیا ہے، انسان کا عمل طے کر دیتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ان کے لیے بھی جو اس زمانے میں تھے اور آج جو ہے ان کے لیے بھی یہی بات ہوگی، ان کے لیے بھی وہی کلام فٹ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، الا یقیناً آگے آنے والی بات سچی ہے، انہم هم المفسدون۔ جس انداز سے ان لوگوں نے حصر کر کر بات کہی تھی انما، اللہ نے اس سے زیادہ مؤکد کر کر اس کا جواب دیا ہے اور حقیقت کو واضح کیا ہے۔ ان لوگوں نے انما کہا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے الا تنبیہ کلایا، جو الا تنبیہ کے لیے کیوں لایا جاتا ہے؟ آگے آنے
بڑا محقق شدہ ہے، حقیقت پر مبنی ہے. اور اس کے بعد انا، یہ تو آپ کو معلوم ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، انا تاکید کے لیے آتا ہے، تحقیق کے لیے آتا ہے. پھر اللہ نے ضمیر فصل بیچ میں لائی ہے ہم والی. ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ انہم المفسدون کہا جاتا، لیکن ہم مفسدون جو لایا ہے وہ حصر کی تاکید کے لیے. پھر المفسدون یہ خبر پر الف لام بھی لے آئے ہیں. تو یہ 4 طرح کی تاکیدیں ہیں یہاں پر. تو بات یہ تھی کہ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا الا. یہ الا جو ہے اس کو المنبہہ کہا جاتا ہے، یعنی الا تنبیہ کے لیے آتا ہے. آگے جس کا مقصود آگے آنے والا مضمون اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، سننے والا سننے کے لیے اپنے کان کھڑے کر لے، وہ نشید و چاق و چوبند ہو کر آگے آنے والی بات کو سننے کے لیے آمدہ رہے. اور آگے آنے والا مضمون بہت ہی اہم ہے، بہت ہی محقق ہے، بڑی حقیقت پسند بات کہی جانے والی ہے. اسی لیے پہلے سے تیار رہیں، اس لیے الا لایا جاتا ہے. اصل میں حمزہ جو ہے یہ استفہام انکاری کے لیے ہے اور لا نفی کے لیے. اور آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا نفی نفی اس بات ہوتا ہے، نفی نفی اس بات ہوتا ہے. استفہام انکار کا ہے اور لا یہ بھی نفی کا ہے. 2 نفی اور 2 جو ہے نفی جمع ہو گئے ہیں تو اس سے اس بات ہوتا ہے. تو اگلا آنے والا جملہ یہ اس بات کے لیے ہے. تو خیر بہرحال ایک تو الا منبہہ ہوا جو تحقیق کے لیے آتا ہے اصل میں. پھر انا تاکید کے لیے ہوا. پھر ہم ضمیر جو ضمیر فصل ہوتی ہے وہ حصر کی تاکید کے لیے آتا ہے. المفسدون خبر پر الف لام لائے ہیں. تو یہ 4 طرح کی جملے کے اندر تاکیدات ہوئی یا تحقیقات ہوئی، جس کا اسی وجہ سے میں نے بات کہی کہ اللہ نے جو جواب دیا ہے وہ بڑے بلیغ طریقے پر اور بڑے ہی وجیح طریقے پر اللہ نے جواب دیا ہے، اور کلام کو بہت مؤکد کر کر اللہ نے جواب دیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فسادی ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ بالکل یقین کے ساتھ آنکھ موچ کر حقیقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی لوگ اصل میں فساد مچانے والے ہیں، یہی لوگ اصل میں روئے زمین پر خرابی کرنے والے لوگ ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے. یہ جانوروں کی طرح ہے جو بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں. جیسے جانور کے اندر شعور و احساس نہیں ہوتا، جانور کے اندر اپنے شعور سے فائدہ اٹھانے کا مادہ نہیں ہوتا، یہ لوگ بھی اسی طرح ہیں کہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز زہر ہے اور کیا چیز دوا ہے، کیا چیز جہل ہے اور کیا چیز علم ہے، اور کیا چیز فساد ہے اور کیا چیز بھلائی ہے. ان کو اتنا پتہ نہیں ہے. حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہے جو ادنا شعور رکھنے والا جان سکتا ہے، جس کے اندر شعور و حس ہے، جس کو اللہ نے آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، عقل اور جو ہے ہاتھ دیے ہیں چھونے کی، سونگنے کی اور سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. ایسے لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل ایسے ہیں جیسے کہ ان کو شعور ہے ہی نہیں. جیسے جس کو شعور نہیں ہوتا کون ہے وہ جانور ہے. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی جانوروں کی طرح ہے جو بالکل شعور نہیں رکھتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور اس کو بھی ہم ماقبل کی طرح جملے مستانفہ مان سکتے ہیں، مستقل ایک الگ سے جملہ، نئے سرے سے شروع ہونے والا جملہ.
جس کا ماقبل میں سے ترکیبی اعتبار سے، جوڑ توڑ کے اعتبار سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، یا پھر اس کو ہم جملے کو عطفی مان سکتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَبِمَا كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَبِمَا كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ ہو سکتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اس طرح کا ایمان جیسے لوگ ایمان لے آئے ہیں، یعنی اس وقت جو لوگ تھے حضرات صحابہ، جو حضرات صحابہ ایمان لے آئے ہیں اس طرح کا ایمان تم لے آؤ۔ حقیقت میں الناس کہلانے والے یہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ الناس یہ معہود عہد خارجی کے لیے ہے، یعنی خارج میں جو لوگ اس زمانے میں مدینے میں جو لوگ ایمان لے آئے تھے حضرات صحابہ، وہ جیسے ایمان لے آئے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ اور تصدیق قلبی کے ساتھ اور نیکی کے جذبات کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، نبی کی نبوت اور رسالت پر یقین رکھتے ہوئے جیسے ایمان لے آئے ہیں اس طرح کا ایمان تم بھی لے آؤ، اس طرح کے ایمان اور اس طرح کی یقین جیسی کیفیت تم بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ بات جب ان سے کہی جاتی تو وہ لوگ یہ کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں گے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں؟ اچھا، اب یہاں دیکھیے، جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ، کما، یہ کاف جو ہے مثلہ کے معنی میں ہے، مثل ایمان الناس، ما مصدریہ ہے، بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں بدل دیتا ہے، کاف مثل کے معنی میں ہے تو معنی ہوا کا ایمان الناس، جیسے لوگوں کا ایمان ہے اس طرح ایمان لے آؤ۔ آمینو ایمانا مثل ایمان الناس، یہ ہے اصل پوری ترکیب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ایمانا مثل ایمان الناس، اس لیے کہ کما میں کاف تو مثل کے معنی میں ہو گیا اور ما مصدریہ ہے، یعنی آگے آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں بدل دیتا ہے، لہذا وہ آمنا ایمان کے معنی میں ہو جائے گا، اور آمینو کے بعد مصدر محذوف ہے، آمینو ایمانن، ایسا ایمان، مثل ایمان الناس، جیسے کہ الناس کا ایمان ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، قرآن کریم میں اللہ نے یہاں پر صحابہ کو الناس سے تعبیر کیا اور ان جیسے ایمان لانے کی بات کہی، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر اور اللہ کے یہاں بالکل قابل قبول ہے۔ صحابہ کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو چکا، اس کی خبر اللہ نے دے دی بھی ہے، اور اس جیسے ایمان لانے کی بات اللہ نے کہی ہے۔ اسی سے حضرات مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ فرمایا ہے کہ صحابہ معیار ہیں، حضرات صحابہ حجت ہے، حضرات صحابہ ان کا ایمان، ان کا عمل دلیل ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں دلائل شرع میں سے حضرات صحابہ کا عمل بھی، حضرات صحابہ کا اجماع بھی، حضرات صحابہ کے فیصلے بھی، حضرات صحابہ کے آراء اور ان کے اجتہادات بھی ہمارے نزدیک حجت اور دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو معیار قرار دیا ہے اور ان کے ایمان کو اپنے ایمان کے لیے ایک کسوٹی اللہ نے قرار دی ہے، اور اللہ نے مخاطب کر منافقین کو کہا کہ اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ تو وہ ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہوگا۔ اور اللہ نے بات بتا دی، کما آمن الناس، ہمارے نزدیک اگر ایک نمونہ ایمان کا اور معیاری چیز کا ہو سکتا ہے تو وہ لوگ ہیں، ان جیسے لوگوں کی طرح تم ایمان لے آؤ تو
اعتبار شمار کیا جائے گا. تو خیر وہ ایک دوسری تفصیل ہے، ایک دوسری بات ہے، لیکن چلتے چلتے اتنا بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نزدیک، ہم اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک، جمہور المسلمین کے نزدیک جیسے قرآن حجت ہے، جیسے حدیث نبوی حجت ہے، ایسے ہی حضرات صحابہ کا عمل، حضرات صحابہ کی آراء، ان کے اجتہادات اور ان کے فیصلے، اور اسی طرح ان کی رائیں، ان کا عمل، سب ہمارے نزدیک حجت ہے ان کا، اور ان کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے ایمان کے معتبر ہونے کی بات کہی ہے. خیر، تو اللہ نے فرمایا تم ایمان لے آؤ اس طرح جیسے ایمان لے آئے ہیں الناس، صحابہ لوگ. تو اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء. اب یہ جو انہوں نے کہا جواب، یہ جواب مواجہتاً و مشافہتاً نہیں ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا ایمان والوں نے ان سے کہا ہو کہ تم ایمان لے آؤ ہماری طرح. تو یہ لوگ، ان کی اتنی جرأت ہو کہ وہ نبی کی سامنے روبرو یہ جواب دے دے کہ ہم جو ہے ایمان نہیں لائیں گے. کیا ایسا ایمان لے آئے جیسے یہ بیوقوف لوگ، یعنی صحابہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایمان لے آئے ہیں؟ ان کی تو اتنی جرأت نہیں تھی. اسی لیے حضرات مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو جواب انہوں نے دیا ہے یہ آپس میں ان لوگوں نے کہہ دیا ہے. ان کو تو صاف کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ ایسے ایمان لے آؤ جیسے فلاں فلاں فلاں، اور جیسے صحابہ، جیسے نبی کے ماننے والے ایمان لے آئے ہیں. تو وہ لوگ سامنے تو کوئی جواب نہیں دیتے تھے، لیکن دلوں میں اور اپنی آپس کی مجلسوں میں کہتے تھے کہ انؤمن کما آمن السفہاء، مذاق اڑاتے ہوئے کہ کیا یہ بیوقوف لوگ ایمان جیسا لے آئے ہیں، ایسا ہم ایمان لے آئے. یہ لوگ کہا کرتے تھے، سامنے کہنے کی اتنی جرأت نہیں تھی اور نہ کہہ سکتے تھے یہ جواب. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جواب کے لیے مواجہت ضروری نہیں ہے. جواب دینے کے لیے مواجہت اور مشافہت، روبرو ہونا اور آمنے سامنے جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے. کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ آج یہاں بیٹھ کر ان لوگوں کا جواب دیتے ہیں جو 100 سال پہلے لوگ گزرے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے 100 سال پہلے ایک بات کہی ہے، اب ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ، ان کی اتنی جرأت ہو کہ صحابہ کو نعوذ باللہ سفیہ کہیں، صفہا کہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. ان کو وہیں کا وہیں جو ہے کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا. مدینے میں اتنی ہمت ان کی نہیں تھی کہ حضرات صحابہ کو نعوذ باللہ روبرو ان کے منہوں پر کہہ دیں کہ یہ لوگ السفہاء ہیں. تو اسی لیے مفسرین نے راجع بات یہی کہی ہے کہ یہ لوگ جو آپس میں جواب دے دیا کرتے تھے، اس جواب کو اللہ نے واضح کر دیا ہے. یہ لوگ جو اپنے آپسی رازدارانہ انداز میں کہہ دیا کرتے تھے، اپنی سرگوشانہ طریقے سے یہ باتیں کہہ دیا کرتے تھے، اللہ نے اس کا اظہار کر دیا. جس کو چھپاتے تھے اللہ نے اس کو واضح فرما دیا. تو خیر، ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لے آئے، یعنی حمزہ جو ہے وہ استفہام انکاری کا ہے. استفہام انکاری، کیا ایمان لے آئے، یعنی لا نؤمن، ہم ایسا ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایسے لوگ نہیں ہو سکتے کہ ایمان لے آئیں اس طرح. لا نؤمن کے معنی میں ہوگا انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں، یعنی نہیں، ایسا ایمان نہیں لا سکتے. کما آمن السفہاء، سفاہت خفت عقل کو کہا جاتا ہے. اصل میں خفت کے لیے لفظ آتا ہے، عقل کے اندر کمی ہو، ہلکا پن ہو، اور جو ہے اسی کے نتیجے میں جہل بھی ہوتا ہے، اسی اور امور سے ناواقفیت بھی ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے جو نعوذ باللہ حضرات صحابہ کو جو یہ بات کہی تھی، یہ اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ان کے خیال کے مطابق صحابہ جو نبی پر ایمان لے آئے ہیں اور نبی پر ایمان لا کر آخرت کی تیاری میں جو لگے ہوئے ہیں، ان کے خیال کے مطابق چونکہ وہ لایانی اور بیکار چیزیں تھیں، اسی لیے لوگ ان کو یہ کہتے
سمجھتے تھے کہ یہ عقل کے کم ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ سفیہ ہیں۔ اگر یہ لوگ منافقین بھی یہ جان لیتے کہ واقعتاً آخرت اصل ہے اور ہم کو وہاں پہنچ کر ہر چیز کا حساب دینا ہے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ منافق کیوں رہتے؟ وہ تو ایمان لے آتے۔ تو صحابہ کو جو ان لوگوں نے سفہا کہا ہے، وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے گمان باطل اور خیال فاسد کے مطابق یہ سمجھتے تھے کہ ایمان والے جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آگے چل کر کوئی کام آنے والی یہ چیز نہیں ہے، اور آخرت کوئی قائم ہونے والی نہیں ہے، ان کے اعمال، یہ نماز روزہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یہ لوگ تو ایسے ہی بیکار کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ بیوقوفانہ حرکتوں میں اور اعمال میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، اور دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ ان کو یہ کہا کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے حضرات صحابہ کو السفہاء جو کہا ہے وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ چونکہ اکثر منافقین جن میں وہ لوگ تھے جو بڑے سیادت و قیادت والے تھے، بڑے اونچے خاندان و شرف و حسب نسب والے تھے، مال والے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے تو اپنے آپ کو سمجھدار، عقل مند اور اپنے آپ کو بہت اونچا اور بہت معیاری سمجھتے تھے۔ اور اکثر صحابہ وہ تھے جو فقراء تھے، جو ایک زمانے میں ان کے ماتحت رہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد منافقوں کو اور ان کی سرداری کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے یہ لوگ۔ تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے منافقین اور ان کا اکثر ٹولہ کہ ہم ہی جو ہے سردار ہیں، ہم ہی اونچے نسب حسب والے ہیں، ہم ہی بڑے باغ اور کھیتی والے ہیں، ہم ہی مال و حیثیت اور منزلت اور مقام والے ہیں۔ یہ لوگ تو بالکل فقراء غرباء ہمارے ماتحت، ہمارے تابع ہیں، ان کی سمجھ کا اور ان کی عقل کا کیا ٹھکانہ، یہ تو پہلے سے نعوذ باللہ بیوقوف تھے، ہمارے تابع تھے۔ اصل ہم جس چیز کو قبول کریں وہ اصل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس سیادت ہے، ہمارے پاس قابلیت ہے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی عقل مند ہیں، ہم ہی سمجھدار ہیں۔ اور ان لوگوں کو جن کے پاس دولت نہیں تھی، جن کے پاس مال نہیں تھا، جن کے پاس قیادت و سیادت نہیں تھی، جن کے پاس کوئی زیادہ زمینیں اور جن کے پاس باغات نہیں تھے، جن کا کوئی زیادہ وزن اور مقام نہیں تھا لوگوں کے درمیان، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ یہ عجیب معیار ان لوگوں نے قائم کر لیا تھا۔ یہ کفار و مشرکین بھی ایسے سمجھتے تھے اور منافقین بھی ایسے سمجھتے تھے کہ اگر ہم زیادہ مال والے ہیں، زیادہ دولت والے ہیں، زیادہ کاروبار والے ہیں تو ہم زیادہ عقل والے ہیں، اور جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس مقام و حیثیت نہیں ہے، جس کے پاس زیادہ کھیتی باڑی اور باغات نہیں ہے، تو سمجھتے تھے کہ وہ بیوقوف ہے، وہ کم عقل ہے۔ یہ عجیب معیار ان لوگوں نے قائم کر رکھا تھا، حالانکہ یہ بالکل جو ہے مشاہدے کے خلاف معیار ہے۔ عقل مندی اور چیز ہے، دولت کا مل جانا اور چیز ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مجانین ہیں، بیوقوف ہیں، مجنون و پاگل ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، اور بڑے بڑے عقل مند ہیں اور بڑے بڑے حکماء اور عقلاء ہیں، لیکن ان کے پاس دولت کی ریل پیل نہیں ہے، زیادہ وہ دولت مند نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے فخر میں اور اپنے مال و دولت کے نشے میں، اپنی سیادت اور قیادت کے نشے میں یہ سمجھتے تھے کہ اصل عقل مند ہم ہی ہیں، اور اپنے سے کم تر مال و دولت میں جو لوگ ہوتے تھے ان کو سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بے وقوف ہے، یہ لوگ ناسمجھ ہے۔ وہ سوچ جو اس زمانے میں تھی آج بھی جو ہے دنیا کے اندر یہ سوچ موجود ہے۔ جن کے پاس بظاہر دولت ہے، جن کے پاس بظاہر دنیا کے اسباب ہیں، بظاہر ان کے پاس دنیا کی ریل پیل ہے اور دنیا کی کثرت ہے، وہ لوگ ان لوگوں کو جو دیندار ہوتے ہیں اور جو دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں، دین کے ہر حکم پر عمل کرنے
چلنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ بے وقوف ہے، یہ پرانی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. اس طرح کے طعنے اس زمانے میں بھی لوگ دیا کرتے تھے، منافقین ایمان والوں کو دیا کرتے تھے. آج بھی کفار، مشرکین اور مسلمانوں میں نفاق رکھنے والا ٹولہ ایمان پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو اور سچے پکے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے والے لوگوں کو یہی نظریے سے دیکھتے ہیں اور اسی سوچ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، یہ جو ہے نادان ہے، یہ دنیا میں پچھڑی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں. دنیا آج کل فیشن میں لگی ہوئی ہے، یہ پرانے برقعوں میں لگے ہوئے ہیں. دنیا آج کل ایک سے ایک نئے اسٹائل میں لگے ہوئے ہیں اور یہ لوگ داڑھی رکھنے میں اور پائجامہ اوپر رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں. پرانے زمانے کی سوچ ہے، پرانے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں. ایسی یہ جو سوچ ہے اس زمانے میں بھی تھی اور اس زمانے میں بھی ہے. اسی لیے بعض صحابہ نے یہ ان آیات کی جو اوپر سے جو بات آئی تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس بارے میں بعض صحابہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جن منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ صرف اس زمانے کے حد تک محدود ہے جو نبی کے زمانے میں تھے. نہیں، ہر زمانے میں یہ لوگ رہیں گے. یہ ان آیات سے گزرتے ہوئے سمجھا جائے کہ یہ صرف نزول کے وقت، آیات کے نزول کے وقت، نبی کی حیات کے وقت جو منافقین تھے اور جن کا تذکرہ خاص طور پر جن کو براہ راست مخاطب کر کر جو بات کہی جا رہی ہے صرف وہی اس کے مخاطب، وہی اس کے مصداق نہیں ہے، بلکہ آنے والے زمانوں میں اور قیامت تک ایسے لوگ ہوتے رہیں گے اور ایسی صفت اور خصلت والے لوگوں کا وجود زمین کے اوپر رہے گا. ہم گزرتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ اس زمانے میں تھے چلے گئے، ایک اطلاع دی جا رہی ہے اس زمانے کی اور اس زمانے کی حالات سے واقف کرایا جا رہا ہے. نہیں، ہرگز نہیں ہے. اس زمانے میں تھے ضرور، لیکن ہر زمانے میں رہے ہیں اور آج کے زمانے میں بھی ہے اور آئندہ زمانے میں بھی رہیں گے. اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوا چل رہا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ منافقین اپنے آپ کو اصلاح پسند کہتے تھے. آج بھی روئے زمین پر لوگ ہیں جو فساد مچانے، قتل و خرابہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں اور اپنے آپ کو امن والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے پیسفل کہتے ہیں. ایسے ہی اس زمانے میں بھی لوگ اہل ایمان کو اور حضرت صحابہ کو نعوذ باللہ السفہاء کہا کرتے تھے، اپنے سے کم تر سمجھتے تھے، گری ہوئی نظر سے ان کو دیکھتے تھے. ان کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے عقلوں میں کمزوری ہے، ان کو تھوڑی سی عقل ملی ہوئی ہے، اسی لیے وہ نبی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ہر وقت مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کو گھیرے ہوئے ہیں، ہر وقت قرآن کو لیے ہوئے ہیں، کاروبار بھی چھوڑ دیا ہے، گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راہ میں وہ مقاتلے اور مجاہدے کے لیے نکل رہے ہیں. اس کے اوپر ہنسا کرتے تھے، اس پر ٹھٹا اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بیوقوف ہے، نعوذ باللہ. لیکن آج کے اور اسی طرح آج کے زمانے میں بھی وہ لوگ جو منافقین ہیں یا جو لوگ جو کفار و مشرکین ہیں، وہ لوگ بھی اہل ایمان کو جو خالص صحابہ کے طرز پر ایمانی زندگی گزار رہے ہیں جو آج کے لوگ ہیں، ان لوگوں پر یہی طعنہ کستے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بے وقوف ہے، یہ لوگ تہذیب و تمدن سے ناآشنا ہے، یہ لوگ حالات سے ہم آہنگی نہیں جانتے، یہ لوگ شانہ بشانہ چلنا نہیں چاہتے، یہ لوگ تو کیا ہے رجعت پسند ہیں، پرانی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، پرانی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں. وہی دین جو 1400 سال پہلے آیا تھا، جو اتنی صدی پہلے آیا تھا، اسی دین پر اور اسی طریقے پر آج تک عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. نئے زمانے میں نیا دین ہونا چاہیے، نئے زمانے میں نئے طور طریق ہونے چاہیے، نئی فکر اور سوچ ہونی چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو اس زمانے کے منافقین نے کہی تھی اور آج کے زمانے کے منافقین بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ہر زمانے میں صحابہ کا نمونہ قائم رکھنے والے لوگ موجود رہے ہیں اور موجود رہیں گے. ان کے طعنوں سے اور ان کے اس طرح کے الزامات سے اور اتہامات سے کوئی متاثر نہیں ہوں گے. ان کا یقین ہوگا کہ یہ جو لوگ جو طعنہ دے رہے ہیں حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا کے آخرت کو فروخت کر کر دنیا کو تھوڑی دنیا کو لے کر سستے جو ہے بہت گھٹیا سودا کر رہے ہیں. اور اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں
یہ کہا ہے کہ یہی لوگ بے وقوف ہے، تو ایسے ہی ایمان والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جن کو دنیا والے، جن اہل ایمان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، ایمان والے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کہنے والوں ہی کو بے وقوف کہا ہے اگلی آیت میں، اور کہا ہے کہ الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہے، نہیں جانتے کیوں بے وقوف ہے؟ آخرت کا سودا ان لوگوں نے کر دیا ہے دنیا کو لے کر، اور ہمیشہ والی باقی رہنے والی زندگی کو ان لوگوں نے ختم ہونے والی فانی چیز کے مقابلے میں ان لوگوں نے اپنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، اور جس چیز جو انجام کے اعتبار سے نفع پہنچانے والی چیز ہے اس سے یہ لوگ غافل ہے، اور جو چیز ان کے حق میں زیادہ مفید ہے اور ایمان جو ان کو دنیا اور آخرت میں نجات دلانے والا ہے اس کو ٹھکرائے ہوئے اور اس سے اعراض کر کر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں، لہذا جو ہے وہ لوگ جو پختگی کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ ان کو تانے دیتے ہیں، ان پر پھبتیاں کستے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، نہ اس زمانے میں صحابہ نے ان کے ان پھبتیوں کو استہزاءات کی پرواہ کی تھی، نہ اس زمانے میں جو صحابہ آپ کے طرز پر زندگی گزارنے والے، استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، ان کو پرواہ کرنی چاہیے، اور ایسے تانوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، دلگیر نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے کبھی خاطر نہیں ہونا چاہیے، اس سے اپنے اندر احساس کمتری اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بے وقوف کہا ہے، لہذا ہم بھی ان کو بے وقوف سمجھیں۔ اللہ نے جب ان کی جو ہے نکیر کر دی ہے، ان کے بات کی رد کر دی ہے، ان کا انکار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ جن کو یہ لوگ بے وقوف کہہ رہے ہیں حقیقت میں عقل مند وہی ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہی لوگ سفیہ ہیں، اور یہی لوگ عقل کے اعتبار سے انتہائی کمتر ہیں۔ اسی لیے ہم اہل ایمان جو پختگی کے ساتھ پورے دین پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھیں، اور جو اس کے دین کے خلاف چل رہے ہیں اللہ نے ان کو بے وقوف کہا ہے تو ہم ان کو بے وقوف سمجھیں، ان کے ان تانوں سے، ان کے ان جو ہے استہزاءات سے ہرگز کبھی اپنے اندر احساس کمتری پیدا ہونے نہ دیں، اور اللہ نے ہم کو عقل مند سمجھدار کہا ہے اس پر ہم یقین رکھیں۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الا، لوگوں سنو، خیر میں نے بات کہی تھی کہ یہ لوگ سفہا کیوں کہے تھے، اس وجہ سے کہا تھا کہ یا تو یہ ایمان والے صحابہ ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو ان کے خیال کے مطابق کوئی کام آنے والا نہیں ہے، حقیقت میں اگرچہ کام آنے والا ہے، یا اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ لوگ اہل مال اور اہل ریاست اور اہل اقتدار تھے، اور عام ایمان والے غرباء، فقراء اور عام قسم کے لوگ تھے، تو اس حیثیت سے اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، اسی لیے ان لوگوں نے سفہا کہا تھا۔ اللہ نے اسی انداز پر بات کہی ہے کہ الا، لوگوں سنو، انہم هم السفہاء، وہی چار تاکیدات، وہی مؤکد طریقہ جو ماحول میں آیا تھا، بہت پختہ طریقے سے اللہ نے فرمایا یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ تو اللہ نے جب کہہ دیا ان کو بے وقوف تو حقیقت میں یہی بے وقوف ہے، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہے، یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ بے وقوف ہے۔ آخری بات یہاں پر جو ہے سن لیں، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ اوپر اللہ نے جو بات فرمائی وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ فرمایا، اور یہاں جب بات آئی تو وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا، وہاں يَشْعُرُونَ آیا ہے، یہاں پر يَعْلَمُونَ، لا يَشْعُرُونَ آیا ہے، اور یہاں پر لا يَعْلَمُونَ آیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ صفاحت کے مقابلے میں علم آتا ہے، صفاحت یعنی چونکہ جہل کو کہتے ہیں، صفی قلت عقل، خفت عقل، جس کا نتیجہ الجہل بالامور، عام معاملہ سے ناواقفیت، اس وجہ سے اس کے مقابل علم آتا ہے، اسی لیے اس کے لیے علم لایا ہے۔ اور دوسری بات شعور، جو عام انسان کے جو چیز شعور والی ہوتی ہے وہ ادنا سے تعامل سے ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے شعور میں آتے ہی ادنا سا علم حاصل ہو جاتا ہے، تو شعور ادنا علم ہوتا ہے۔ جو چیز یہ لوگ فساد مچا رہے تھے اس کا فساد ہونا، اس کا خرابی ہونا بالکل ادنا سے، تھوڑے سے غور و فکر سے، ادنا سے تعامل سے ظاہر ہو جا سکتا تھا، اسی لیے اس کے بارے میں کہا
کے بعد کسی چیز کو یقین کر لینے کا نام ہوتا ہے. اسی لیے اس کے مقابلے میں فرمایا لا یعلمون. اور دوسری بات میں نے کہہ دی کہ سفاہت یہ جہالت کو مستلزم ہے، لازم ہے، اور جہالت کا مقابل علم آتا ہے. اسی لیے مطابقت کے لیے ولیکن لا یعلمون لایا ہے. معنوی طور پر چونکہ ایمان کی بات ہے، لا یعلمون سے پہلے ان کو کیا کہا گیا تھا؟ ایمان لے آؤ. اور ایمان سوچ سمجھ کر دل کی گہرائیوں سے ایک چیز کو ایمان لینے کا نام ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات تھی، سوچ سمجھنے کی بات تھی، اسی لیے لا یعلمون لایا گیا ہے. اور جو خرابی، فتنہ، فساد وہ ادنا سے تعمل سے ظاہر ہو سکتا تھا، اسی لیے اوپر ان کو ولیکن لا یشعرون فرمایا. شعور ادنا علم کو کہتے ہیں. اس کے بعد کا جو غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس کو علم کہا جاتا